جی۔ غزہ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ آ، یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چلنے سے پہلے گزارش پہلے کروں گا کہ آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آ، گزارش یہ کرنی تھی کہ غزہ فلسطین اور یہ جو اسرائیل ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، بینگ اے مسلم، جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سارے مسلمان پوری دنیا میں یہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے کہ کسی ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم جب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ہمارا تو دل اللہ پاک نے ایسے بنایا ہے کہ ہم اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ فلسطینیوں کے علاوہ کافروں کے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس پہ بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ان کے بچوں کو تکلیف دیں، ان کے جانوروں کو تکلیف دیں، ان کے بزرگوں کو تکلیف دیں، ان کی عورتوں کو تکلیف دیں۔ جو وار ہوتی ہے یہ پولیٹیکل ہوتی ہے، بارڈر ٹو بارڈر، فوج ٹو فوج ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ یا سولینز کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بزدل لوگ ہیں، تو ان بزدل لوگوں کو اور کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے، تو پھر یہ یوں مسلمانوں کے اوپر، اسپیشلی بچوں کے اوپر، اور اسپیشلی وہاں پہ جہاں پہ وہ بیچارے نہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سٹون کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جہاں پہ کھانا پینا بھی صحیح میسر نہیں ہے، ان کو قید کیا ہوا ہے، اور ان کو مارنے کے بعد جو ویپنز یہ لوگ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹل ٹیسٹڈ لکھ کے کہ جنگ میں ہم نے استعمال کیے ہیں، تو یہ ملک اور پوری دنیا میں یہ سیل کرتے ہیں۔ ان خبیثوں کو کوئی یہ بتائے کہ بے حیاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہتے اور چھوٹے معصوم بچوں کو باندھ کر کے ان کے اوپر فائر کر کے گولیاں چلا کر کے تو ان کو بولو کہ یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے۔ بیٹل ٹیسٹ کر رہی ہیں تو مجاہدین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پاک آرمیز کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ آؤ، یا پھر پاکستانیوں کے ساتھ، وہ تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹل ٹیسٹ کس کو بولتے ہیں۔ بہرحال میں چونکہ ایک تکلیف میں تھا اس چیز پہ، تو میں نے کہا میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاؤں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوگا، اور یہ ہے اصل میں سلسلہ کیا۔ تو ناظرین، کریم آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے اوپر کوئی بولتا ہے تو ویڈیو بلاک ہو جاتی ہے، اور جناب اس کی آئی ڈی بین ہو جاتی ہے، بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس کے اوپر بولتے نہیں، اس کے فتنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ یہ سارا فتنہ موجود ہے، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی یہ دجال نکلا تھا۔ دجال اصل میں کوئی جن نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ مسلمانوں میں اور منافقوں میں، کافروں فرق کرنے کے لیے دنیا میں آئے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام آیا کہ جس کو وہ زندہ چھوڑ دے گا اصل میں، یعنی جس کو وہ اپنی جنت میں بھیجے گا اصل میں وہ دوزخ میں جائے گا۔ مطلب اوبیسلی لوگ اس سے ڈر کے، اس سے امپریس ہو کے کچھ اس پہ ایمان لے آئیں گے اور نعوذ باللہ دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا کہ جو اس کی جنت میں جائے گا اصل میں وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس کو وہ جو دجال کو نہیں مانے گا اس کو وہ اپنی دوزخ میں پھینکے گا، اوبیسلی بندہ وہ مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، تو وہ اصل میں جنت میں جائے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ جو جنگیں ہوں گی اس میں جو شہید ہوگا وہ بہترین شہید ہوگا، جو غازی ہوگا وہ بہترین غازی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ تب سے چلتا آ رہا تھا، بتایا تھا، یہ فتنے ہونے تھے، یہ پلانز ہونے تھے، انہوں نے کرنسی کو کنٹرول کیا، انہوں نے یہودیوں نے آپس میں اتحاد کیا، انہوں نے اپنے سے باہر شادی نہیں کی، اور یوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے 1 سال بعد یہ وہاں پہ انہوں نے زبردستی ایک ریاست قائم کر لی، اور یہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے تھے، ہولو کاسٹ کی ہٹلر نے، اور یہ ایک بیڑے پہ سوار تھے۔ یہ ساری سٹوری، ساری کہانی آپ کو پتہ ہے۔ کوئی ملک ان کو زمین پہ اترنے دے رہا تھا سوائے فلسطینیوں کے، انہوں نے ترس کھایا، زمین پہ اتارا۔ یہ انہی کے خلاف آپس میں اکٹھے ہو کے، اور انہوں نے انہی فلسطینیوں کے خلاف زمینیں خریدی، پیسہ لگایا، اور آپس میں اتحاد کر کے شراب بیچی، کچھ بھی اس طرح کرا کہ یہ جوا سود بھی انہوں نے کافی شروع کیا، تو یوں بینکس بنائے، یہ سارا کچھ کرا کہ یہ آج اوبیسلی میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کے حکم سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور ہے، لیکن چونکہ یہ شہادت بھی تو ہم نے لینی ہے بھائی، آخرت بھی تو چاہیے، اس دنیا سے جانا بھی تو ہے، یہ نظام رب نے کنٹرول بھی تو کیا ہوا ہے، اور اس کو رب نے کلوز کرنا ہے اور آگے بھی لے کے جانا ہے جنت دوزخ کی طرف۔ تو یوں یہ سلسلہ، یہ طاقت میں آئے، انہوں نے حکومتیں خریدی، ملکوں کے ملک انہوں نے تباہ کیے، اور یہ اس سوچ میں ہیں کہ ہم لوگ
بچ جائیں گے، دجال ہمیں بچا لے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا تھا، وہاں اسلام کے ہیروز کا نام بھی لیا تھا، امام مہدی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہوں گے، نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک کے نام پہ نام ہوگا، والدہ کا نام آمینہ، والد کا نام عبداللہ، اور یہ سید ہوں گے، نبی پاک کی آل سے ہوں گے، اور باقی جو شباہت کے بارے میں بھی لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک کے ساتھ ان کی صورت ملتی ہوگی، اور یہ حج کے موقع پر لوگ انہیں پہچانیں گے، یہ اظہار نہیں کریں گے کہ میں ہوں، جیسے آج کل 2 نمبر مادی بن کے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، خود کو اظہار کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس کو خراسان یعنی پاکستان، افغانستان، ایران کے جو لوگ ہیں یہ پہچان لیں گے ان کو، اور ان کو امت کو جوڑنے کا یعنی سنی شیعہ وہابی دیوبندی کو جوڑنے کی گزارش کریں گے، تب امت اکٹھی ہوگی، تب امت پھر کفر کا ایسا خاتمہ کرے گی کہ رہتی دنیا تک یہ رہے گا۔ میں ابھی نیکسٹ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بنا کے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔